ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب نہیں پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، فی الارض زمین میں، ما اصاب نہیں پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی انفسکم تمہاری اپنی جانوں میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین پر کوئی مصیبت اترے یا خود تمہاری جانوں میں کوئی مصیبت اترے، الا تو یقیناً، فی کتاب وہ ایک کتاب میں موجود ہوتی ہے، من قبلی اس سے پہلے، ان نبرأها کہ ہم اسے ظاہر کریں، من قبل ان نبرأها اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ دنیا میں ہم جس بھی تکلیف پریشانی کو، چاہے وہ زمین میں ہو یا انسانوں کی جانوں میں ہو، ہم جب اسے ظاہر کرتے ہیں تو ظاہر کرنے سے پہلے ہی وہ ہمارے پاس ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہوتی ہے۔ زمین پر جو مصیبت اترتی ہے اس سے آسمانی یا زمینی آفات بلیات مراد ہیں، اور انسانی جانوں کے اندر اس سے جسمانی یا مالی یا اس قسم کی پریشانیاں اور مصیبتیں جو انسان کو انفرادی طور پر لاحق ہوتی ہیں وہ مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں پر جو بھی کوئی تکلیف آتی ہے، انفرادی یا اجتماعی، تو وہ ہمارے پاس پہلے سے ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی موجود ہوتی ہے۔ ان ذالک بے شک ایسا کرنا، علی اللہ اللہ پر، یسیر بڑا آسان ہے۔ اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے کہ ابھی کوئی تکلیف دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے پاس اس کا علم اور اس کی تحریر تک باقاعدہ پہلے سے موجود ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لکئی تاکہ لا نہ، لکئی تاکہ لا نہ، تأسو تم افسوس کرو، علی ما اس پر جو، فاتکم تم سے چیز چلی گئی، لکئی لا تأسو علی ما فاتکم تاکہ جو چیز تم سے چلی گئی تم اس پہ افسوس نہ کرو۔ یہ کیوں بتایا تمہیں؟ یہ بات ہم تمہیں کیوں بتا رہے ہیں کہ آج جو زمین پر تم پر کوئی مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو اربوں خربوں سال پہلے سے ہمارے علم میں ہے، ہمارے پاس تحریراً موجود ہے۔ یہ ہم تمہیں کیوں بتا رہے ہیں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ اگر کوئی چیز تم سے چلی جائے تو اس پر افسوس نہ کرو۔ یوں سمجھو، یوں کہو کہ اللہ رب العزت کے علم میں اس چیز کا چلا جانا میرے حق میں بہتر تھا، یا اس مصیبت کا آنا وہ کسی نہ کسی درجے میں میرے حق میں بہتر تھا۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ یہ اللہ کے علم میں ہے، کوئی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے کوئی چیز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اس چیز کا چلے جانا، اس چیز کا نقصان ہو جانا یہ میرے حق میں بہتر تھا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ آپ نے چند دن پہلے کچھ عرصہ قبل ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص بائی ایئر اس نے جانا تھا، تو جب وہ نکلا تو راستے میں اس کو تاخیر پر تاخیر، تاخیر پر تاخیر، تاخیر پر تاخیر ہوتی چلی گئی، اور جہاں تاخیر ہو اسے شدید غصہ آئے کہ میری فلائٹ کا ٹائم مس ہو رہا ہے اور گاڑی خراب ہو گئی، پولیس نے روک لیا، آگے کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا، وہ اتنا لیٹ ہوا کہ جب وہ ایئرپورٹ پہنچا تو پتہ لگا کہ فلائٹ مس کر چکا ہے۔ وہ بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا اس پر، اتنا پیسہ، اتنا پلان، سب کچھ، اور وہ اپنے آپ کو کوس رہا ہے، اور وہ پولیس والوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور گاڑی کو پہ لعن طعن کر رہا ہے، اور میں گھر جاؤں گا تو سارے مذاق اڑائیں گے میرا،
اور جناب آپ کہاں، آپ تو جا رہے تھے فلاں. تو وہ دکھ میں، مایوسی میں، افسوس میں واپس چل پڑتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آتی ہے کہ جس طیارے کے اندر اس نے جانا تھا اور رہ گیا وہ طیارہ کریش ہو گیا. لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم، تمہارے حق میں بہتر ہوا. اسی طرح بہت سی چیزوں کا ہم سے چلے جانا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. لیکن ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں لکئی لا تاسوا علی ما فاتکم، جو چیز تم سے چلی جائے نا اس پر افسوس نہ کرو. ولا تفرحوا، اور بہت زیادہ اتراؤ بھی نہ، بما آتاکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے. جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس پہ بہت زیادہ اکڑو بھی نہیں، اتراؤ بھی نہیں. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ بھائی اتنا اترا رہے ہو، کیا پتہ ہے 2 دن کے بعد تمہارے پاس یہ چیز رہے ہی نا. ہاں آج ایک صدر ہے، وزیر اعظم ہے یا کسی بڑے عہدے پر ہے اور وہ کسی کو خاطر میں ہی نہ لائے، تم ہوتے کون ہیں؟ پتہ نہیں ہم جناب کون ہیں. رات کو پتہ چلے کہ صاحب جیل میں ہے اور دنیا لان تان کر رہی ہے، یا اور اس طرح کی. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور تمہیں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے نا اس پر بہت زیادہ اترانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو کچھ ملا ہے اور بھائی اس کو ذرا احتیاط کے ساتھ رکھو، کیونکہ اس کا حساب بھی ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن. واللہ، اور بے شک اللہ تعالی، لا يحب، نہیں پسند فرماتے، کل، ہر، مختال، اترانے والے کو، فخور، شیخیاں بگاڑنے والے کو. اللہ اترانے والے کو اور شیخی خورے کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتے. الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ، اور تلقین کرتے ہیں لوگوں کو بھی، الناس، لوگوں کو بھی، بالبخل، بخل کی. الذین یبخلون ویأمرون الناس، وہ لوگ، ایسے لوگ بخیل بن جاتے ہیں جن کو اللہ دے اور وہ اس پر اترانا شروع کر دیں نا، وہ بخیل بن جاتے ہیں، وہ بخیل بن جاتے ہیں. ہم پڑھ کے آئیں، قارون کا قصہ پڑھ کے آئیں 20ویں پارے میں. قارون آتیناہ من الکنوز، خزانوں کے خزانے دے رکھے تھے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اچھے بھلے مردوں کی ایک جماعت وہ ان خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی. تو اذ قال له قومه لا تفرح، جب لوگوں نے اس سے کہا اتراؤ نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، سخاوت کا معاملہ کرو. کیا کہنے لگا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے یہ تو میرا مال ہے، مجھے ملا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. ہنر کی بنا پر بخیل بن گیا. جو دنیا پہ دنیا کی نعمتوں پر اتراتے ہیں بخل آ جاتا ہے. وہ یہ کہیں ہم سے یہ چلی نہ جائے، سنبھال کے رکھو، بچا کے رکھو، محفوظ کر کے رکھو، وہ بخل کرنا شروع کر دیتے. بلکہ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. ہاں جب انسان اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے گا وہ بخیل نہیں ہوگا، وہ سخی بنے گا، وہ سخی بنے گا. میرے رب کا احسان ہے مجھ پر. اور پھر اس کی سوچ بنے گی کہ اگر رب نے یہ دیا ہے نا تو میں رب کی راہ میں خرچ کروں تو مجھے اور دے گا. پھر شکر آتا ہے، پھر سخاوت آتی ہے. لیکن جب انسان نعمت پہ اترانا شروع کر دے نا تو اس میں بخل آ جاتا ہے. الذین یبخلون، یہ لوگ پھر بخل کرنا شروع کر دیتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور اوروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، هو الغنی، بے نیاز ہیں، الحمید، قابل تعریف، صفات والے ہیں، خوبیوں والے ہیں، صفات والے ہیں. بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہیں اور خوبیوں اور صفات والے ہیں. لقد، یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجے،
رسولنا اپنے رسول بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، بینات کے ساتھ. بینات کا لفظ زیادہ تر جب انبیاء علیہم السلام کے تذکرے میں آتا ہے تو معجزات کے معنی میں زیادہ تر آتا ہے بینات کا لفظ، یعنی اتنی واضح روشن چیز ہوتی ہے کہ انکار نہیں ہو سکتا. بینات روشن دلائل واضح. وانزلنا اور ہم نے اتاری معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب، معجزات بھی دیے اور ہم نے انبیاء علیہم السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی. والمیزان اور ہم نے انبیاء علیہم السلام کو میزان بھی عطا کیا. میزان وہ نظام، معتدل نظام، متوازن نظام، جس کے اندر ہر شخص کے ذمہ داریاں بھی ہیں اور ہر شخص کو حقوق بھی حاصل ہیں، جس میں ہر شخص کے ذمہ داریاں بھی ہیں اور ہر شخص کو حقوق بھی حاصل. یہ میزان ہے. لیقوما تاکہ رہیں الناس لوگ بالقسط انصاف کے ساتھ، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ رہیں. یہ میزان جو ہے یہ پوری کائنات کے اندر ہے، پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت کہ والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان، بلکہ اس سے پچھلی آیات تھی. ابھی ہم سورہ الرحمن میں پڑھ کے آئے ہیں. جی وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے میزان قائم کیا، ترازو قائم کیا، توازن قائم کیا، اعتدال قائم کیا. اللہ رب العزت نے یہی ہے کہ انسانوں کو ایسا نظام دیا ہے جس کے اندر ہر اعتبار سے توازن ہے. ایک شخص حاصل بھی کرتا ہے، ادا بھی کرتا ہے، اس کے حقوق بھی ہیں، اس کے فرائض بھی ہیں. یہ عبادات کے اندر بھی ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہے اور یہ بندوں کے معاملے میں بھی ہے. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ رہیں. تو نبیوں کو تینوں چیزیں ملی، معجزات بھی ملے، کتاب بھی ملی اور پورا نظام بھی ملا، تاکہ وہ اس نظام کو معاشرے میں قائم کریں. اور جب نبی نظام معاشرے میں قائم کریں گے وہ سارا لیقوم الناس بالقسط، تو لوگ انصاف کے ساتھ رہیں گے، لوگ امن کے ساتھ رہیں گے، لوگ خیر و خوبی کے ساتھ اور خیر و عافیت کے ساتھ رہیں گے. اچھا وانزلنا، اور پھر ہم نے اتارا الحدید، لوہا. لفظی ترجمہ لوہا ہے اور اس سورت کا نام الحدید اسی نسبت سے ہے. لفظی ترجمہ الحدید کا لوہا ہے، لیکن مراد جنگی سامان ہے. لوہا جنگی سامان، اور ہم نے لوہا بھی اتارا، جنگی سامان بھی اتارا. لوہا فیہ باس شدید، جس میں بڑی پاور ہے، جس میں بڑی پاور ہے. ومنافع للناس، اور اس کے علاوہ فوائد بھی ہیں. یہ کیا چیز اللہ بتا رہے ہیں؟ لوہا اتارا. بھائی جب آپ یہ نظام قائم کرنے جائیں گے نا، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، نظام قائم کرنے جائیں گے، شیطان کھڑا ہو جائے گا، اپنے چیلوں کو کھڑا کرے گا، ان قوتوں کو کھڑا کرے گا، سامنے لائے گا. وہ قوتیں تم سے لڑنا شروع کریں گی تو اٹھاؤ اسلحہ. پھر اسی لیے ہم نے تمہیں پھر لوہا اتارا ہے، اسی لیے جنگی سامان دیا ہے. تب جنگ ہے، تب پھر امن نہیں ہے. جب یہ اٹھ کے آئیں گے نا تمہارے مقابلے میں، جب کفر مقابلے پہ اترے گا نا، فوجیں لے کے آئے گا، تو وہ پھر آئے گا اور ضرور آئے گا. اور ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا. اسی لیے ہم نے چوتھے پارے میں پڑھا تھا وقت یہ ایک آیت جو ہے نا، یہ ایک آیت قرآن کی، یہ سمجھے کہ پورا اسلام کا فلسفہ سمجھا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، معجزات عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت عطا فرمائی، میزان شریعت. چلیں قائم فرمائیں اس کو زمین پر. حضور نے قائم کرنی شروع کی تو کفر اٹھ کے سامنے آ گیا.
کفر اٹھ کے سامنے آ گیا. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایران میں کوئی لشکر نہیں بھیجا تھا، ایران فوج اٹھا کے آ گیا. آپ نے وہاں جو دوسری بڑی طاقت تھی روم، وہاں کوئی لشکر نہیں بھیجا، وہ خود لاکھوں کے حساب سے فوج اٹھا کے آ گئے. کیوں بھائی؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ جو نظام آپ قائم کرنے جا رہے ہیں نا، ہمیں نہیں قبول، یہ ہم نے قائم نہیں ہونے دینا. تو اللہ نے فرمایا اس لیے میں نے لوا اتارا، چلو بھائی اب سیدھا کرو ان سب کو، جنگ کرو ان سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجموعی طور پر یہی کیا. لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا جنگی سامان اتارا، فیہ باس شدید، جس میں طاقت ہے بڑی. لوہے میں طاقت نہیں ہے، لوہے سے جب اسلحہ بنتا ہے طاقت اس میں. ومنافع للناس، اور بھی بہت سے فوائد ہیں اس لوہے میں. للناس، لوگوں کے لیے. اچھا لوہا کیوں اتارا؟ اب دیکھیں آگے پڑھیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ جاننا چاہتا ہے، اللہ جاننا چاہتا ہے، مَن يَنْصُرُهُ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے. ہاں جی کون ہے؟ ہم سورہ محمد میں پڑھ کے آئے تھے، سورہ محمد میں، اور سورہ محمد کا دوسرا نام ہے سورہ قتال. سورہ محمد کا دوسرا نام قتال ہے. وہاں مسلمانوں کو تقریباً جہاد اور قتال ہی کا حکم ہے. وہاں اللہ نے فرمایا تھا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب اللہ کی مدد کیا ہے وہاں پر؟ بھائی دشمن کے خلاف نکل کے لڑنا ہے، قتال ہے، جہاد ہے دشمن کے خلاف. اب یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اس کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے، بالغیب، حالانکہ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں. بن دیکھے، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قوی، بہت قوت والے ہیں، عزیز، بہت غالب ہیں. بہت قوت والے ہیں، بہت غالب ہیں اللہ رب العزت. تو یہ ایک بڑا واضح اسلام کا پیغام اور بڑی واضح تعلیم ہے اسلام کی کہ انسانوں کو اللہ کا دین بتاؤ. قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ قبول کریں تو ان کی مرضی ہے، نہ قبول کریں ان کی مرضی ہے، اس میں جبر نہیں ہے. لیکن اگر وہ اٹھ کے آئیں لڑنے کے لیے اٹھ کے آئیں کہ ہم نے یہ اللہ کا دین نہیں یہاں پر آنے دینا، تو پھر سیدھے ہو جاؤ، پھر سیدھے ہو جاؤ جی، پھر سیدھے ہو جاؤ. اور جب تم سیدھے ہو جاؤ گے نا تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہمیشہ ہوا ہے، یہ ہمیشہ ہوا ہے. تم سیدھے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ کرے گا. اس کی آج کی تازہ ترین مثال یہ ہے، تازہ ترین مثال دنیا میں جنگی اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کہا یہ جاتا تھا کہ اسرائیل سے آگے کوئی نہیں ہے، اسرائیل سے آگے کوئی نہیں ہے. عرب دنیا ڈرتی تھی اسرائیل کے نام سے، اور اسرائیل کہتا تھا ناقابل تسخیر ہمارے پاس دفاعی نظام ہے، ناقابل تسخیر. اور پوری دنیا کے ساتھ خربوں ڈالر، میں اربوں کی بات نہیں کر رہا، خربوں ڈالر کے دفاعی معاہدے ہو رہے تھے اسرائیل باقی ممالک کے ساتھ. اور بڑے بڑے اسلامی ممالک وہ ڈر کے اس کو ماننے اور تسلیم کرنے پر پہنچے ہوئے تھے، اور باقاعدہ ان کی آپس میں ملاقاتیں ہو رہی تھیں. پھر حدید آیا، چند نہتے تھوڑے سے ساز و سامان والے مسلمان مجاہدین اٹھے، اور اتنی بڑی شکست دی ہے اسرائیل کو
کہ اسے پچھلے 50 سالوں میں اتنی بڑی شکست نہیں ہوئی، بلکہ پچھلے 74 سالوں میں اسے اتنی بڑی شکست نہیں ہوئی، اتنی بڑی شکست نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی ہے۔ وہ اتنے بڑے بڑے خربوں کے پروجیکٹ وہ گئے، وہ ہوا وہ ختم، وہ عرب ممالک وہ سب اسرائیل کے خلاف ہو گئے۔ کل کو ہو سکتا ہے پھر دوبارہ کہیں وہ کسی لالچ میں آ جائیں یا کسی چیز کا شکار ہو جائیں۔ فی الوقت وہ جو مجاہدین تھے، حماس، القسام جو ہیں، انہوں نے دنیا کی عقلیں چکرا کے رکھ دی ہیں۔ یار یہ کون لوگ ہیں؟ اور اسرائیل اتنا بدحواس ہوا، اتنا بدحواس ہوا، اس نے سوچا میں ان سے نہیں لڑ سکتا، یہ جو لڑنے والے ہیں تو کیا کریں، بے گناہوں کو مارو، بیچارے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اسکول اڑا دو، ہسپتال ہے کوئی ویسے ہی مریض ہیں، زخمی ہیں، ہسپتال اڑا دو، لوگوں کی آبادیاں ہیں، آبادیاں اڑا دو۔ کیوں؟ ظاہر ہے وہ تو آگے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو اگر ایک مارکیٹ ہے فروٹ کی، تو یہ اگر بم پھینکیں گے تو یہ آگے سے فروٹ تو نہیں مار سکتے، تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹرز ہیں ہاسپٹل میں، وہ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب ذرا نیچے آئے اور مجاہدین سے لڑنے کی کوشش کی، تو کل سے آج کی خبریں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ غزہ چھوڑ کر اسرائیل بھاگ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ یہ تو وہ ہے نا، کیا اسے کہنا، ڈپلومیٹک لفظ ہے، سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ یہ ڈپلومیٹک لفظ ہوتا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سخت مار پڑ رہی ہے۔ ہاں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تو جب دشمن اس نہج پہ آئے نا، تو پھر اس کے ساتھ اسی نہج پہ جواب ہونا چاہیے، اسی نہج پر۔ دیکھیں یہ لوگ ویسے بھی مرنے تھے، اسرائیل کی پلاننگ یہی تھی کہ یہ لوگ ویسے بھی مرنے تھے، اس نے چھوڑنا نہیں تھا۔ جب اسرائیل 1947 کے اندر یہاں پر آیا، 48 کے اندر، آپ یقین نہیں کریں گے 400 سے زائد علاقے، گاؤں شہر اس نے تباہ کیے، تباہ کر کے دنیا کو دکھایا، دیکھو جی بے آباد جگہ ہے تو ہم یہاں بے آباد جگہوں پہ آ کر نا آباد ہو رہے ہیں۔ یہ اسرائیلی مصنفین کی کتابیں انہوں نے لکھا ہے۔ دیکھو جی بے آباد جگہ ہیں، بے آباد نہیں تھی، مار کے انہوں نے قتل عام کیا 48 کے اندر، اور پھر وہاں آباد ہوتے گئے، پھر مارتے گئے۔ ہاں یار یہ کیا مزہ؟ ٹھیک ہے پھر مرنا ہے نا، تو مرتے مرتے تمہیں کون چھوڑ کے جائیں؟ چنانچہ وہ اٹھیں، اور جو اٹھے ہیں ان کے پاس اتنا دفاعی نظام نہیں ہے، ان کے پاس ایسے راکٹ نہیں ہیں، ان کے پاس ایسے گن شپ ہیلی کاپٹر اور فلاں چیزیں نہیں ہیں، میزائل سسٹم نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ان کے پاس ہمت ہے، اور ہمت سے کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے سامنے آ کے لڑو ہم سے، اور دشمن کہتا ہے نہیں، سامنے آ کے میں نہیں لڑ سکتا، اتنے بڑا ٹینکوں کا نظام، توپوں کا نظام، جہازوں کا نظام، میزائلوں کا نظام، ہاں جی نہیں لڑ سکتے، دنیا کی جدید ترین فوج، جدید ترین اسلحہ، نہیں لڑ سکتے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، مَن يَنصُرُهُ، تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا، اٹھاؤ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سخت طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور بڑے فائدے ہیں لوگوں کے لیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، مَن يَنصُرُهُ، کون اللہ کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قوی، بہت قوت والے ہیں، عزیز، بہت غالب ہیں۔